السلام علیکم دوستو، پچھلے پروگرام جو کہ میں نے پیٹریوٹزم یا حب الوطنی پر آپ کے سامنے پیش کیا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے دوستوں نے بہت سے سوالات کیے ہیں۔ اس میں کچھ انٹلیکچوئل کلاس بھی ہے، کچھ عام لوگ بھی ہیں، اور خاص طور پر کچھ پولیٹیکل لوگ بھی ہیں۔ انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ ان کے جوابات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹو دا پوائنٹ بات کروں۔ ہوتا ہے کہ ٹائم کم ہوتا ہے تو پھر میرے پاس میں صحیح معنی میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ میرا جو آج کا یہ جو ٹاپک ہے جس کے گرد میں ان تمام سوالوں کو لوں گا، میں وہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں حب الوطنی کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار استعمال کرنے چاہیے، اور دیگر ممالک سے بھی کیا کچھ سیکھنا چاہیے کہ لوگ ارد و پیش میں ہمارے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اگر آپ کا کوئی دنا دشمن ہے تو اس سے بھی سیکھیں جو آپ کی بہتری کے لیے ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہ سینگ ہے نا، دنا دشمن ایک آپ کا جو عزیز اور جو دوست ہو لیکن بدھو اس سے بہتر ہے، کیونکہ دے آر اسمارٹ۔ تو ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا تھنگ ہمیں اسمارٹ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس چیز کی طرف آؤں گا کہ ہمارے ہاں جو وقت کا اس وقت تقاضا ہے کہ جس وقت معاشی انتظامی طرز فکر میں ذاتیت قومیت پر غلبہ کر رہی ہے، اور ہمارے ہاں اس مقصد کے لیے کوئی پروگرام قومی تشخص کے نہیں دیے جا رہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو نفسیاتی طور پر ایک بچے کو لیں تو یہ دیکھیں کہ اس میں کس طریقے سے کہاں کمزوری ہیں، کہ ہم اپنی کمزوری سیکھتے ہیں۔ نفسیات کا طریقہ کار ہے، آپ ہمیشہ اپنی جو فالٹس ہیں اس کا انالیسس سے سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی اپنی سیلف امپورٹنس ہوتی ہے جو ایک نیچرل ہے۔ پھر وہ ماں باپ کو اور گھر کو پسند کرتا ہے، پھر اس کا کنبہ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی پہچان ہوتی ہے اس کی برادری، پھر وہ جس محلے میں یا اسٹریٹ میں رہتا ہو، جی ہم فلاں جگہ کے ہیں، پھر وہ تحصیل پر اس کی ایک پہچان ہوتی ہے یا اپنا تشخص پیش بناتا ہے، پھر وہ جس ڈسٹرکٹ میں اس سے لگاؤ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پروونس، تو پھر اس کے بعد وہ صوبائیت آ جاتی ہے جس کا رونا ہمارے یہاں عام ہے، آپس میں مقابلہ بازی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہیں بھی یہ نہیں تشخص پیدا ہو رہا کہ ہم پاکستانی ہیں اور یہ قوم کیوں، یہ ملک کیوں بنا، کس مقصد کے لیے بنا، اور ہماری دنیا میں پہچان کیا ہے۔ گلوبلی اگر ہم یہاں بیٹھیں تو یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ فیصل آباد کے ہیں یا گڑی شاہو کے ہیں یا لاہور کے ہیں یا اسلام آباد کے ہیں یا سندھ کے ہیں، وہ یہ کہیں گے دے آر پاکستانی، چاہے ہمارے اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں۔ تو لہٰذا اس سے سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ جو ہی بچہ بڑھتا چلا جائے اس کے اندر تشخص بڑا کرتے جائیں تا وقت کہ اس کے اندر قومیت پیدا ہو۔ پھر اس قومیت کو آپ اٹیچ کریں اسلام کے ساتھ کہ ہم ایک ریپبلک مسلمان کنٹری ہیں۔ تو جب تک یہ چیز آپ پیدا نہیں کریں گے، آپ کے ہاں یہ جو دھڑے بازی، مختلف سیکٹ، پولیٹیکل یہ جو گیمیں کھیل رہے ہیں اور ہم کو کھلا رہے ہیں، وہ ہمارے فیلنگ سے یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ قومی لیڈر جو ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں بس ایک پنجابی ہے تو پنجابی کا چکر چلاؤ، یہاں سندھی کا ہونا چاہیے، پھر یہ ہے جی ہم تو فلانے علاقے کے ہیں اور اس کے طریقے سے بات چیت کرو۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہاں پیدا ہوا کیا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ آپ کے اعمال کیا تھے، آپ نے اعمال کیا کیے اور کیا لے کر آئے ہیں۔ ہر ایک باری باری آئے گا، وہاں یہ نہیں ہوگا جی میری برادری نے یہ کیا، یہ وڈیرا تھا اس سے یہ سلوک ہوگا، ہم سندھی ہیں ہمارے بھی حقوق مارے گئے، مہاجر ہیں، وہاں یہ نہیں پوچھے جائے، یہ کہا کہ واٹ یو ہیو ڈن فار یور مادر ملت، یا اپنی زمین جو ہے مٹی جہاں پیدا کیا، جس آپ مسلمان ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کیا۔ تو آپ تو ساری وہ نفس و نفسی میں چلے گئے۔ تو سب سے پہلے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر قومی تشخص کا جو فقدان ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم بطور قوم کیا ہے۔ نمبر 2، آپ یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ سال میں چند ایک دن آیا آپ نے منگا لیے، کوئی آرمی کے دن آ گئے، پاسن ڈے آیا، زندہ باد، جھنڈیاں لگا دی، اتنا پیسہ لگا دیا، او جی ہم بڑے پاکستانی ہیں، او جی یہ پاکستان ہے۔ اس وقت تو آپ کو پاکستان نظر آتا ہے جب آپ کی باہر کوئی ٹیم جیت رہی ہو یا اور کچھ ہو، یہ جی پاکستانی، یہ جی لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جس وقت آپ یہ غلط کام کرتے ہیں تو ان ملکوں میں جب پکڑے جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں یہ ملک ہے ہی ایسا۔ تو پلیز اپنے ملک کا تشخص بنانے کے لیے آپ کو خود کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں میں اتنا اس ملک کے ساتھ کیسے ہوتا ہے نا، گھر کی مرغی داغ برابر وہ ہے، یہاں کی کوئی چیز بنی ہوئی آپ کو پسند نہیں ہے
آپ کا 4 پیسے ہیں, آپ کہیں جی میرے پاس فلاں برانڈ کی چیز ہو, جی فلاں بیرونی ملک کی چیزیں بڑی اچھی ہیں, فلاں کنٹری کی فلاں چیز بہت اچھی ہے, بحث مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے. ہماری یہ خامیاں, بھائی اگر خامیاں ہیں تو ان کو میک اپ کرو. سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ کمرشل جو ہو رہی ہوتی ہیں فارن چیزوں کی, وہ اس کے زیر اثر آ کر توجہ ان کے چلے جاتے ہیں, وہ جذباتی فیصلہ کرتے ہیں. اس طریقے سے کیا ہوتا ہے, غیر ملکی جو تشہیر کا اثر ہوتا ہے یہ میڈیا کے ذریعے, اس کا ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ یہ پڑ رہا ہوتا ہے. وہ اپنی گڈ چیزیں تو آپ کو دکھا رہے ہیں اور ساتھ آپ کو یہ ساتھ تمہارے پاس یہ چیز نہیں ہے. آپ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے ہاں جو بے ایمانی کی وجہ سے یہ جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں, اس میں کیا ہے کہ باہمی دکھاوا, شو, مقابلہ بازی اور مہنگائی کی چیزیں لے کر یہ کہنا کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کریز ہے فارن برانڈ کا لینے کا اور چیزوں کو, پروڈکٹ کو اپنے ٹرسٹ نہیں ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے اگر نہیں کریں گے اور اس کے نہیں کریں گے تو پھر بیرونی پیسہ آپ کا سارا یہاں کا چلا جائے گا. پہلے ہم بھوکے پیاسے اور ہوں گے, تو اگر آپ اس طریقے سے لوگوں کی پرائس دیتے رہیں گے تو یہ حال ہوگا جو اس وقت آپ کو ہو رہا ہے. تو اس میں کیا ہو رہا ہے, ہم لوگوں میں اپنے چیزیں پروڈکٹ کی پہچان نہیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہاں انڈیا کے لوگ اور بنگلہ دیش کے لوگ پاکستانی مال ہوتا ہے اور اس کے اوپر یہاں سٹیمپ وہ لگا کر بیچ رہے ہیں اور پیسہ وہ کما رہے ہیں. یہ مال آپ کا ہے بہترین, وہ اپنا پروڈکٹ یہاں کا چاول ہے کوئی اور چیز ہے, اس طرح آپ بوریوں میں بھر کر اس طرح کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے انٹرنیشنل اگر آپ اپنا امیج پیدا نہیں کریں گے تو یہ کس طریقے سے ہوگا. بعض کا لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات ہے, ہم لوگ مسلمان ہیں, محنت کرتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, ہماری ملکی حالات یہ میں ذرا آگے بات کروں گا, سیاسی حالات ہیں, ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. کہنے کا مطلب ہے صرف مسلمان کہنے سے یا پاکستانی کہنے سے تو بات نہیں بنتی. ہو یہ رہا ہے کہ آپ جس وقت ان چیزوں میں چلتے ہیں تو آپ کے اندر وہ جو ایک ہوتا ہے نا, اپنے ملک پر ٹرسٹ, اپنی چیزوں پر ٹرسٹ, اور اس کی آپ کوئی کرتے نہیں تو اس کی پھر پرائس ہمیں دینا پڑتی ہے. آپ کہتے ہیں جی ہمیں اپنی کنٹری کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مضبوط جی فوج ہو. میرے خیال میں فوج کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ ایک عام شہری کے اندر پاکستانیت جب تک نہیں ہوگی وہ کچھ کام نہیں ہوگا. آپ کہاں کس جگہ اپنی فوج کو بلائیں گے اور وہ کیا ایجنڈا لے کر آئے گی. سوال یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک پاکستانی ہے, مسلمان ہے, تو اگر وہ آپ نے کہے کہ میں یہ اپنا رول ادا کرنا ہے تو آپ میں سے ہر ایک شخص ایک سپاہی ہوگا. لہٰذا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایک یونیک چینج آنی چاہیے. ایجوکیشن سسٹم میں اسلامی روایات اور اس کے علاوہ جو ہمارا ٹریننگ ہے اور ہماری جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس کے اندر قومیت کا تشخص ہے. یہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی برادریاں, دس اور دیٹ, اور یہ جو 18 امینڈمنٹ, دس امینڈمنٹ, دیٹ, یہ تمام لڑانے جھگڑانے اور آ کر لڑا جھگڑا کر اپنی پاور لینے کے طریقے ہیں. ہم خود ہی بیوقوف ہیں جو ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. اگر آپ میں یہ شعور پیدا نہیں ہوگا پاکستانیت کا تو دوسرے لوگوں کو کیوں آپ کے لیے کہ انہیں پتہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے, انہیں اپنے ملک کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہر ایک کے ان کا پرائس ہے, ان کے جو قومی لیڈر ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کو کچھ ان کے منہ میں ڈال دیں, وہ کہتے ہیں کیا پاکستان کیا کچھ. کہنے کا مطلب اس صورت میں دیکھیے یہ آیا کس طریقے سے ملک دنیا میں, مارز وجود میں کن لوگوں نے لایا اور کس تک مصیبتوں کے ساتھ, کن قربانی کے ساتھ آئے, اور آپ کس طریقے سے اس کو کر. دوستو اکثر اکیلے بیٹھے ہوئے مجھے ماضی یاد آتا ہے اور ہم لوگ اس ترانے کو سن کر ایک سکون اور سرور آتا تھا. ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ہم کیا ہیں اور ایک اندر ولولہ پیدا ہوتا تھا. یہ قومیت پیدا کرنے کے لیے پلیز ان چیزوں کو جب سنا کریں, اپنے اندر محسوس کر کے اپنے اندر تبدیلی کیا کریں, اور آپ کم از کم یہ دیکھا کریں کہ میں کیا ہوں, کہاں سے آیا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں اور میں کس قوم کا ہوں. اور ہم اس وقت جس کنڈیشن میں ہیں یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے, لوگوں پر یہ وقت آتا ہے, لیکن اگر ان میں قومیت تو یکسوئی یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, قائد اعظم کا وہ مقام یاد آ جائے, لیاقت علی خان کا وہ مکہ یاد آ جائے اور علامہ اقبال کی وہ باتیں یاد آ جائیں تو پھر ہمارے اندر ایک نیا جذبہ اور جوش پیدا ہوتا ہے. تو پلیز اس کو آپ سنیے گا اور اس کو یاد رکھیے گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں. اور مجھ سے کوئی زیادتی ہوتا ہے اس کی معذرت چاہتا ہوں. گزر
पाक मरकज है, कौम की उम्मीदों का नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारनां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके। ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बर्फबार की सूरत, देखना गंवाना मत, दौलते यतीमों को, ये वतन अमानत है और तुम अमीरों, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके। मेरे कारवां में रूह कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उम्मत थे, असल दास्तां तुम हो, नफ़रतों के दरवाजे इन पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सरबलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके। ये चमन